اگلی جو خبر ہے وہ آپ کو وہ تھوڑی سی مزہ کا خیز بھی ہے, وہ پریشان کن بھی ہے. سچویشن یہ کہ ہمارے ہاں تعلیمی جو نظام ہے, جو تعلیمی کوالٹی ہے اور جو تعلیمی انتظامیہ کی جتنی چستی پھرتی مستعدی ہے اس کو سبھی جانتے ہیں. اور پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات جو ہے وہ پیپر لیک ہو جاتے تھے, آؤٹ ہو جاتے تھے, جو کہ بری بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس بار تو مطلب ہم ہر سال ایک نئی اچیومنٹ کرتے جا رہے ہیں, اور اس بار ہم نے ایک نئی اچیومنٹ انلاک کی ہے. اور وہ نئی اچیومنٹ یہ ہے کہ اب انٹر اور میٹرک نہیں, اب ایم ڈی کیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشن کے ایگزامز جس کو پاس کر کے آپ افسر لگتے ہیں, جو بیوروکریسی کے امتحان ہوتے ہیں, اب وہ پرچے بھی جو ہے وہ آؤٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں. وہ پرچے بھی آؤٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور کراچی میں جو یونیورسٹی ہے NAD, اس میں سندھ پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ, اس کا پرچہ آؤٹ ہونے کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا. پھر کیا ہوا, پھر انتظامی عملے نے امتحان کا جو کمرہ امتحان ہوتا ہے اس میں امیدواروں سے پرچے واپس لینا شروع کیے. تو امیدوار پھر مشتعل ہو گئے, انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. انہوں نے پرچے پھاڑ کر کرسیاں بھی پھینکیں اور یونیورسٹی روڈ پر ایک ایسا مظاہرہ کیا جو کہ ظاہر پرتشدد قسم کا, اور احتجاجی مظاہرے کے دوران انتظامیہ اور امیدواروں کے درمیان ہاتھا پائی تک بات چلی گئی. اب ظاہر سی بات ہے, اب اس میں جو لوگ تیاری کر کے آئے بچے وہ کیا کریں گے, وہ یہی کریں گے جو آپ مناظر میں دیکھ رہے ہیں. تو اس پہ ذرا ہم اپنے نمائندے انور خان سے اب بات کر لیتے ہیں. انور, یہ پہلے تو انٹر اور میٹرک کے امتحانات جو ہے وہ لیک ہوتے تھے, یہ کمیشن کا پرچہ کیسے آؤٹ ہو گیا؟ جی دیکھیں, پہلے تو سب سے پہلی اہم بات ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت اب جو 26 فروری تک جو امتحانات شیڈول تھے وہ تمام کے تمام منسوخ کیے جا چکے ہیں, پہلی چیز. اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ٹیچرز کے, ہیڈ ماسٹرز کے اور انٹیگریشن ڈپارٹمنٹ کے جو امتحانات ہیں جو کہ شیڈول کے مطابق 27 اور 28 فروری کو ہوں گے, ان کا شیڈول برقرار ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اچھا, پیپر آؤٹ ہونے کا سلسلہ ایسے شروع ہوا کہ NAD یونیورسٹی میں ہونے والا جو ٹیسٹ تھا اس دوران جو امیدوار اس ٹیسٹ کے اندر شریک تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پیپر آؤٹ ہوا ہے, یہ پیپر لیک ہوا ہے. جو پیپر ان کو فراہم کیا گیا ہے اس سے متعلق جو پیپر ان کے پاس پہلے سے آیا تھا وہ دونوں سیم ہوتے ہیں, جس کے بعد ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی, افراتفری کا ماحول پیدا ہوا. اس دوران کچھ امیدواروں نے ٹینٹ اکھاڑنے بھی شروع کر دیے. اس صورتحال کے تناظر کے اندر سندھ پبلک سروس کمیشن نے فوری طور پر 26 فروری تک شیڈول جو کہ تمام کے تمام مختلف اسامیوں کے لیے جو امتحانات تھے ان کو منسوخ کر دیا. اور منسوخ کرنے کے بعد اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اب اپریل کے مہینے کے اندر ان کا نیا شیڈول جاری کیا جائے گا. ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ اب تک پبلک سروس کمیشن کے تحت 8 افراد کو جو ہے وہ جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں. 8 افراد ایسے ہیں کہ جن کی نشاندہی کی ہے ذرائع کے مطابق, جن کے اندر اسسٹنٹ کنٹرولر, کمپیوٹر آپریٹر, قاصد اور نائب قاصد, یہ 8 افراد ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ابتدائی طور پر یہ ذمہ داریاں عائد کی جا رہی ہیں کہ مبینہ طور پر یہ افراد ملوث ہو سکتے ہیں. اچھا, اگر اس کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا, پرچہ لیک ہوا یا نہیں ہوا, ابھی اس کی تحقیقات جاری ہے. پبلک سروس کمیشن کے ترجمان کے مطابق حتمی طور پر ابھی اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ پرچہ کس طرح آؤٹ ہوا تھا, کون کون ذمہ دار تھے, آؤٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, یا جان بوجھ کر ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ اس صورتحال کے تناظر کے اندر اس تمام پرچے کو منسوخ کر دیا جائے. خاصی بڑی تعداد کے اندر وہ افراد بھی ہوتے ہیں جو ان امتحانات میں شریک ہونے کے لیے انتہائی محنت کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے ان کو دوبارہ امتحان میں اپیئر ہونا پڑے گا. اس کی شرط یہ ہے کہ حتمی کمیٹی کی رپورٹ کیا آتی ہے. ذرائع میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ظاہری بات ہے اب چند دنوں بعد کم و بیش تقریباً 2 ہفتے 3 ہفتے بعد صوبہ سندھ کے اندر رولنگ پارٹی دوبارہ آ جائے گی کہ جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے یقینی طور پر, اور جو عمومی طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ایک سیاسی تعصب نظر آتا ہے. ایک اچھا انور یہ بات اپنی جگہ, لیکن ایک چیز یہ بتائیے کہ یہ پرچہ جو آؤٹ ہوا یہ تھا کون سا, اور یہ ایک پرچہ آؤٹ ہوا تھا نا, تو اس کے چلتے باقی سارے ایگزامز بھی معطل کر دیے گئے. اس کا مطلب اس بار تو کب ایگزام ہوں گے وہ بھی ڈیلے ہو گیا. یہ ایگزام صرف ایگزام نہیں ہوتے, اس کے بعد انٹرویوز کا سلسلہ ہوتا ہے, دیگر چیزیں ہوتی ہیں, تو اس بار تو تمام تر چیزیں ڈیلے ہوں گی. جی دیکھیں, بالکل یہ جو پیپر ڈیلے ہوا یہ ہوا تھا سینئر ٹیچر کے لیے, ہیڈ ماسٹر سینئر ٹیچر اسکول کے لیے تھا. یہ گریڈ 16 کی اسامی تھی. گریڈ 16 کی اسامی جو ہے وہ سروس پبلک کمیشن کے تحت ہی لی جاتی ہے. تو یہ پرچہ منسوخ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ امیدوار یہ کہتے ہیں کہ وہ امیدوار جو کہ آئندہ آنے والے امتحانات کے اندر شریک ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگلے پرچے بلا جواز جو ہے وہ منسوخ کیے گئے ہیں. تاہم پبلک سروس کمیشن یہ کہتا ہے کہ کیونکہ اب ایک پیپر آؤٹ ہو چکا ہے لہٰذا یہ تحقیقات کر رہے ہیں.
शेड्यूल के मुताबिक जो 26 फरवरी तक जितने ही पर्चे आ रहे थे वो तमाम के तमाम मंसूख कर दिए गए हैं। और जाहिर बात है इंटरव्यू का मरहला होता है, दीगर मरहलों से कमोबेश अब ये महीना अप्रैल के अंदर इम्तहानात होंगे, दोबारा अप्रैल में इम्तहानात के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद वो असामियाँ सूबे सिंध के अंदर की जो कि खाली पड़ी हुई हैं, जाहिर बात है वहाँ पे खासी मुश्किलात का सामना बरकरार रहेगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच अनवर, हमें अपडेट्स दे रहे थे। और ये अलमिया है जी, और इससे पहले हम इंटर के, मैट्रिक के, इनके पर्चे भी आउट हुए, और अगर इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा तो फिर तो हर इम्तिहान को फिर आप शेड्यूल उसका आगे बढ़ा देंगे, एहतजाज होगा, और फिर नताइज भी जो आएंगे उन नताइज को मानने में भी लोग, सिंध में बच्चों का मुस्तकबिल जो बहुत रोशन है। क्या